لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے سب حضرات. صلی علی سیدنا. بہت محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک کی گزارشات میں افواہ سازی کی مذمت کا ذکر کرتے ہوئے گفتگو کا سلسلہ اس بات پر منقطع ہوا تھا کہ کسی آدمی کی بات کا مطلب خود طے کر لینے کی بجائے بات کرنے والے سے وضاحت طلب کی جائے اور اپنی بات کی جو وضاحت گفتگو کرنے والا بیان کرے اسے تسلیم کیا جائے. ایسا کرنے سے بہت سی مذہبی منافرت، فرقہ بندی، گروہ بندی، اس پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہمارے دین نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم نہ بے جا کسی کی تعریف کریں اور نہ کسی کی مذمت کریں، یا نہ کسی کے بارے میں بلا تحقیق بدگمان ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کے آداب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ. اگر کسی موقع پر تمہارے لیے تمہارے مزاج میں یہ بات آئے کہ میں نے کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنی ہے یا اس کی غیر موجودگی میں اس کی تعریف کرنی ہے، تو فَلْيَقُلْ أَحْسِبُ فُلَانًا وَاللَّهُ حَسِيبُهُ. تو تمہیں چاہیے کہ یوں کہو کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسے ہیں، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بے جا تعریف جو خوشامد کے زمرے میں آتی ہے، اس سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمایا.
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا ایاکم والتمادح، دیکھو بے جا کسی کی تعریف کرنے سے بچو، فإنہ الذبح، کیونکہ یہ بے جا کسی کی تعریف کرنا کسی کو ذبح کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ وہ شخص جس کی آپ بے جا تعریف کر رہے ہیں وہ تکبر میں اور خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے گا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بے جا تعریف ایک شخص خوشامد کی انداز میں کر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک قطعت عنق صاحبک، ویحک قطعت عنق صاحبک، بار بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا اور فرمایا تجھ پر افسوس ہے، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی، یعنی بے جا تعریف کر کے اسے ہلاکت کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ وہ خود کو بڑا سمجھنے لگ گیا آپ کی تعریف کی وجہ سے اور تکبر میں مبتلا ہو گیا، اور تکبر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو دور کرنے کا بڑا سبب ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، میں آپ سب سے عرض کروں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو روزمرہ زندگی میں ہمارے لیے رہنما ہے، ان کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے ہے۔ بے جا تعریف سے بچنا ہے، خوشامد سے بچنا ہے، اور اسی طرح قرآن و حدیث میں یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ بلا وجہ کسی کے مذمت بھی نہ کرو۔ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے تو بس آپ کیڑے نکالنے میں لگے ہوئے ہیں، اسے حقیر جانتے ہوئے اس پر ہنسو مت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ مطففین کی آخری آیات، آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 36 تک اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے مزاج کا ذکر فرمایا ہے، اور میں آپ سے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ قرآن ایک مرر ہے، آئینہ ہے۔ قرآن کے اندر ہمیں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ میری تصویر تو نہیں ہے۔ ارشاد فرما ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مجرم لوگ صاحبان ایمان پر ہنستے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی پر اترانے والے لوگوں کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، دنیا کی شان و شوکت جنہیں بھلی لگتی ہے اور وہ مال و دولت پر اتراتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں صاحبان ایمان پر۔ یہ جو اسرائیلی سربراہ نے مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ یہ اندھیرے کی اولاد ہیں، یہ تضحیک ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ معجزات کا جب ذکر سنتے ہیں تو یہ جو ریشنلسٹ ہیں، پرانے یا نئے، عقلیت پسند، نیچری، وہ ان معجزات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ،
سورہ صافات میں، سورہ صافات کی آیت نمبر 14 میں، کہ جب وہ معجزات کا ذکر سنتے ہیں تو اس پر وہ ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں کی ایک اور بات اللہ نے ذکر فرمائی کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ آسودہ حال لوگ غریب دینداروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو یتغامزون، آنکھوں سے اشارے کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، آنکھیں مارتے ہیں ایک دوسرے کو، جا رہے انہوں نماز پڑھن تو سوا اور کام ہی کوئی نہیں۔ یتغامزون، ان کی نمازوں کا، ان کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو، کسی بیماری میں ہے یا کسی کمزوری میں ہے، یا اس کا لباس یا کوئی اور عمل اس کا کمزور ہے، تو فوراً کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ لیکن یہ الفاظ اس انداز سے کہو کہ اس بے کس کو یا مجبور کو یا تکلیف زدہ کو خبر نہ ہو، تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کسی کو حقیر جانتے ہوئے اس کے بارے میں اس طرح کے کلمات مت کہو، یہ انداز مت اختیار کرو۔ مفسرین نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بندہ بڑا سخت تھا اور لوگوں پر زیادتی کیا کرتا تھا۔ اس کا جنازہ جب آیا تو حضرت نے فرمایا میں نہیں پڑھاتا اس کا جنازہ، بڑا گھٹیا قسم کا انسان ہے، اس کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے، پرانے اس کے رویے کا خیال رکھتے ہوئے۔ تو کسی اور نے نماز جنازہ پڑھا دی اور دفن ہو گیا۔ رات کو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کو خواب میں وہ نظر آیا اور بڑا شان و شوکت کے ساتھ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے تمہاری، میں تو حیران ہوں، تم نے دنیا میں بہت ظلم کیے، زیادتیاں کیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھے حقیر کہہ کر میری نماز جنازہ نہیں پڑھائی تھی، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اور اسی گھٹیا سمجھ کر کسی مومن کو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کی وجہ سے میری معافی ہو گئی۔ رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، کئی بکھرے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے اگر اللہ تعالیٰ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے مت کسی کو حقیر سمجھیں، مت کسی کو اس کے لباس کی وجہ سے، اس کے شکل و صورت کی وجہ سے، اس کے کام کی وجہ سے حقیر مت سمجھیں۔ اگر کوئی بڑھئی ہے تو وہ حضرت نوح علیہ السلام بھی بڑھئی تھے، اگر کوئی لوہار ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے، اگر کوئی کاشتکار ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، اگر کوئی بزاز ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بزازی کا کام کرتے تھے۔ جوتے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دستے مبارک سے گانٹ لیے ہیں۔ ایک ان کی عادت اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے دوستوں کے حلقے میں جاتے ہیں، احباب میں جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، پلٹتے ہیں، تو انقلبوا فقیہین، وہاں جا کر ان کمزور مسلمانوں کے بارے میں لطیفے سناتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں۔ جو دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے مولوی حضرات ہیں، ان کے بڑے لطیفے بنا رکھے ہیں لوگوں نے،
اور جو انگریز کے خلاف لڑتے رہے علماء اور یہ قوانین، ان کے لطیفے لوگوں نے بنا رکھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، ایک ان کی عادت یہ ہے کہ جب وہ ان کو کہیں دیکھتے ہیں چلتا پھرتا تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو گمراہ لوگ ہیں، یہ حلال حرام کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو کاروبار ہو ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی اے جگ مٹھا تے اگلا کہ نہیں ڈٹھا، یہ کہتے ہیں کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لیے اجدا۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں؟ تو دیوانے ہیں، ان کو کوئی آج جدید دور کے تقاضوں کا علم ہی نہیں، یہ کہتے ہیں ان کے بارے میں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ہم نے تو ان کو ان کمزور مسلمانوں کا نگران بنا کے بھیجا ہی نہیں ہے، اور تم ان پر کیوں کرٹیسائز کر رہے ہو؟ ہم نے تو تمہیں ان کا نگران نہیں بنا کے بھیجا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک وقت ایسا آئے گا، اللہ فرما رہے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا جب جن کا تم مذاق اڑاتے تھے ایمان والوں کا، یہ تم پر تمہارے انجام کو دیکھ کر ہنسیں گے، پھر یہ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر کے ضمن میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 108 سے 111 ذکر کی ہیں۔ وہ آیات کیا ہیں ذرا غور کیجئے کہ جب مجرم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ ایسی حرکتیں کی تو بڑے ہم ظالم ہوں گے، ہمیں واپس بھیجیے دنیا میں، ربنا اخرجنا منہا، یہاں سے ہمیں نکالیے۔ تو اللہ فرمائیں گے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کے پڑے رہو، میرے ساتھ بات تک نہ کرو۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہم ایمان لائے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پر رحم فرما، اور تو بڑا مہربان ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، تم ان پر ہنسا کرتے تھے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اور میرے ذکر کو تم بھولے ہوئے تھے، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، میں نے آج ان کے صبر کا بدلہ یہ دیا ہے کہ ان کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، کامیابی کا سرٹیفکیٹ، انہم هم الفائزون، آج وہ کامیاب ہیں، اور جو ان پر ہنسنے والے ہیں وہ ناکام ہیں۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں اخلاق کے ضمن میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ بدگمانی سے بچیں، اور کسی شخص یا گروہ پر بلا تحقیق کوئی الزام نہ لگائیں، اور کسی کے بارے میں کوئی افواہ نہ اڑائیں، ایسی افواہ جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ اسی طرح یہ قانون میں یہ مستقل اصول طے کر دیا گیا ہے کہ محض شبے کی بنیاد پر کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، محض شبے کی بنیاد پر۔ اور جرائم کی تفتیش میں یہ ضابطہ مقرر کیا گیا ہے کہ محض گمان پر کسی کو گرفتار نہ کیا جائے،
اور مار پیٹ کے ذریعے یا حوالات میں اس کو بند کر کے دباؤ کے ذریعے ملزموں سے اقرار جرم کرانا قطعی طور پر حرام ہے، حرام ہے۔ تفتیش کا جو انداز ہمارے ہاں رائج ہے یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے متصادم ہے، بلکہ دیگر اقوام کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں یہ پالیسی متعین کر دی گئی ہے کہ تحقیق کے بغیر کسی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھایا جائے، نہ ہی محض شبہات کی بنیاد پر افواہیں اڑائی جائیں۔ چنانچہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم سب سے کہا جا رہا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی ناقابل اعتماد آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فتبینوا، پہلے تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ اگر کسی نے کہا کہ تمہارا کان کتا لے گیا تو کتے کے پیچھے پڑنے کی بجائے میرے کان کو ہاتھ لگا کے چیک کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی میں نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تمہیں اپنے کیے پر پھر نادم ہونا پڑے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک صاحب کو روانہ کیا قبیلہ بنو مستلق کے ہاں کہ جاؤ وہاں سے زکوٰۃ لے کر آؤ، زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ وہ کلیکٹر کے طور پر جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آبادی سے باہر نکل کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لوگ آبادی سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ گھبرا گئے، کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ مجھے پکڑ کے مارنا چاہتے ہیں۔ وہیں سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ جب واپس آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو جا رہا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ سارے آبادی سے باہر نکل کے کھڑے ہیں، تو میں تو ڈر گیا، کہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر بھیجا۔ جب یہ وہاں گئے تو معلوم ہوا غلط فہمی ہوئی ہے، اس قبیلے کے سردار حارث ابن زرار وہ آگے بڑھے اور خالد ابن ولید کا استقبال کیا اور کہا حضرت ہم تو باہر اس لیے نکلے تھے تاکہ ان کا استقبال کریں۔ غلط فہمی کی بنیاد پر بہت بڑا نقصان ہونے کا خطرہ۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، محض سنی سنائی بات جس کی کوئی بنیاد معلوم نہ ہو، جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ بات کس نے کہی ہے اور جس نے کہی ہے وہ قابل اعتماد ہے یا نہیں، ان باتوں کا خیال اور لحاظ کیے بغیر بے بنیاد بات کو سن کر اسے آگے پھیلانا یہ دینی اور اخلاقی جرم ہے۔ ایک بندے نے کہا، 3 الفاظ بولے، رکو مت چلو، 3 الفاظ بولے، رکو مت چلو۔ اب ان الفاظ کی مراد یقیناً مختلف بھی ہو سکتی ہے، مثلا رکو مت چلو اور رکو مت چلو، تو بھائی جس نے یہ الفاظ کہے ہیں اس سے معلوم کرو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر بنیاد معلوم کیے کہ آگے نشر کرتا پھرے۔
یقین کیجئے برادریوں میں، خاندانوں میں، بلکہ میاں بیوی کے تعلقات میں اس طرح کی جو باتیں پھیلانے کا انداز ہے، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ خبروں کو چیک کرنے کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ درست خبریں، بعض دفعہ خبریں درست بھی ہیں، لیکن معاشرے میں اگر وہ پھیلیں گی تو حوصلہ شکنی پیدا ہوگی اور بزدلی پھیلائیں گی، خصوصاً جرائم کی تشہیر۔ میں نام نہیں لیتا، بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن کی تشہیر سے لوگوں کو ان جرائم کے ارتکاب کی ترغیب ملتی ہے، اور مادر پدر آزاد میڈیا معاشرے کی تعمیر کم کر رہا ہے اور تخریب زیادہ کر رہا ہے۔ کھیل کے، کرکٹ کے میچ دکھائے جا رہے ہیں، ان کے اندر بہت کچھ دکھایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میڈیا تو چاہتا ہے کہ عوامی ڈیمانڈ کا لحاظ رکھے، اور چاہے اس ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے معاشرہ تباہ کیوں نہ ہو رہا ہو، اخلاق تباہ کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ آپ دیکھ لیجئے جو صورتحال ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں یہ تعلیم دی گئی ہے۔ میں سب سے عرض کروں گا، آیت کا ذرا انداز ذرا غور کیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اذاعوا بہ، فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں، فوراً اس کو نشر کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اس خبر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے یا اپنے اصحاب اختیار اور اصحاب علم و فضل تک پہنچاتے، تو وہ لوگ جو اس خبر سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کی تحقیق کرتے، پھر وہ یہ طے کرتے کہ اس خبر کا پھیلانا انسانی معاشرے یا انسانی معلومات کے لیے بہتر ہے یا نہیں۔ اگر مفید ہوتی تو اس کو نشر کرتے، ورنہ سنسر کرتے۔ اب یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ بھئی لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کراچی کی ایک گلی میں ایک جرائم پیشہ بندے نے کسی سے موٹر سائیکل چھین لی ہے، اور اس کو بار بار وہ ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ تعلیم یہی ہے کہ ہر آدمی ہر خبر نشر نہ کرے، یہی بہتر ہے۔ خاندانوں کے بارے میں، کسی کی میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں، رشتوں کے بارے میں کوئی خبر آپ کو معلوم ہوئی ہے تو آپ اس کو برادری میں مت پھیلائیں۔ آج کل تو خیر برادری کا دائرہ بھی بہت وسیع ہو گیا ہے، آج کل تو منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے بات۔ پہلے غیبت ہوتی تھی ایک فرد کی دوسرے فرد کے سامنے، آج غیبت ہوتی ہے ایک فرد کی پوری دنیا کے سامنے۔ سورہ نساء کی آیت میں، یہ سورہ نساء کی یہ آیت جس کا میں نے عرض کیا ہے، یہ جس دور میں نازل ہوئی وہ مسلمانوں کے لیے ابتلا کا دور تھا، اور مدینہ منورہ میں ہر طرف ایک ہنگامی قسم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے اسلام دشمن لوگ فائدہ اٹھاتے اور وہ مسلمانوں کو مرغوب کرتے اور دہشت زدہ کرنے کے لیے افواہیں پھیلاتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے افواہ سازی سے روکا ہے، بلکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 221 اور 222 میں افواہیں تیار کرنے والے اور انہیں آگے پھیلانے والے ان کو جھوٹا کہا ہے، شیطان کا ساتھی کہا ہے۔ ارشاد فرمایا ویل لکل، ارشاد فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں نہیں کہ کون ہے لوگ کہ شیطان ان کے ساتھی بن کر ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ان پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، ان کے ہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ شیاطین ہر جھوٹے اور بدکار آدمی کے ساتھی بنتے ہیں اور اس پر اترتے ہیں اور اس کے ساتھی بنتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائی بات اس کے کان میں ڈال دیتے ہیں اور وہ اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، پھر یہ لوگ اسی جھوٹ کو پھیلا کر آگے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ افواہیں پھیلانے والے، ان کو اللہ تعالیٰ شیطان کے ساتھی قرار دے رہا ہے، اور جھوٹ افاق یعنی مبالغے کا صیغہ ہے، خوب جھوٹ بولنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے افواہیں پھیلانے کو جرم قرار دیا، قابل دست اندازی قانون جرم قرار دیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 اور 61-62 میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اگر منافق لوگ اور وہ لوگ کہ جن کے دل میں بیماری ہے، وہ لوگوں کی خیر چاہنے کی بجائے لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں، اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص جو میاں بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، بدترین۔ والمرجفون فی المدینہ، اور مدینہ میں دہشت انگیز افواہیں پھیلانے والے، لئن لم ینتہی، اگر باز نہ آئے تو لنغرینک بہم، ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے۔ ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ملعونین، ان پر ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی لعنت کی بوچھاڑ ہوگی۔ افواہیں پھیلانے والے، غلط خبر لے کر یا بے بنیاد خبر لے کر لوگوں میں اس کو عام کرنے والے، اللہ کہتے ہیں ملعونین، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت کی بوچھاڑ ہے ان پر۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ قابل دست اندازی قانون ہے، جرم یہ اس طرح کی افواہیں پھیلا کر معاشرے میں بے چینی پیدا کرنا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، یہ آیت اللہ تعالیٰ کی شریعت کے اس مستقل ضابطے کو واضح کر رہی ہے کہ جس کے تحت ایک اسلامی معاشرے یا ریاست میں اس طرح کی افواہ سازی کرنے والوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ وہ اپنی روش بدلیں، ورنہ سختی سے ان کا استحصال کیا جائے گا۔ اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے سنسنی خیز افواہیں پھیلانا اور ان پر کان دھرنا اور ان کو لے کر پھر آگے پھیلانا یہ معمولی سمجھا جاتا ہے، جیسے اپریل فول ہے، یہ موبائل فون کے ذریعے سے جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ بلکہ بعض باتیں ایسی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائیں، ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہہ کر اس کو عام کیا جا رہا ہے۔ بعض باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا دین کے بارے میں کسی نے کہہ دی
غلط کہہ دیں، اب ان غلط باتوں کو ہم آگے پھیلا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو وہیں دبا دیا جائے، اس گند کو مزید آگے پھیلانا، اس پر لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ اجر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بہت بڑی اور انتہائی خطرناک حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد فرمایا، اذ تلقونہ بألسنتکم، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، جب تم اپنی زبانوں سے اس جھوٹی خبر، تہمت، بہتان یا افواہ کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے، تلقونہ بألسنتکم، ایک دوسرے سے ذکر کر رہے تھے، وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور تم اپنے منہ سے ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں ہوتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے ہو، تفریح تباہ کے طور پر تم اس کو ذکر کر دیتے ہو، وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے کہ بلا تحقیق آگے بات کیے چلے جا رہے ہو۔ اور الفاظ پر ذرا غور کیجئے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو آئندہ ایسے نہیں کرو گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ان تعودوا لمثلہ، آئندہ تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ کیوں جی، یہ صرف دور نبوی کے لوگوں کے لیے ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ بھائی بندگان خدا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک باہر نکال کے اسے 2 انگلیوں میں پکڑ لیا یا انگوٹھے اور انگلی میں پکڑ لیا اور فرمایا اس پر کنٹرول کرو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کچھ اور، آپ نے پھر زبان باہر نکالی اور انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ یوں پکڑ کے فرمایا اس پر کنٹرول کرو۔ یا رسول اللہ پھر اور کچھ، آپ نے پھر یہی فرمایا اور فرمایا تیری ماں تجھے، ثقلت کا اموں کا یہ جملہ استعمال ہوتا تھا کہ او تیرا بھلا ہو، جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، جو کچھ تم کاٹتے ہو وہ اسی زبان کا بویا ہوا ہوتا ہے۔ زبان پر کنٹرول، بغیر تحقیق کے بات نہیں اڑانی، افواہوں سے بچنا ہے، اس لیے کہ افواہیں معاشرے میں خوف و ہراس اور بے چینی اور افسردگی اور فتن و فساد پھیلاتی ہیں۔ اس لیے ہر ذمہ دار شہری کا فرض ہے کہ وہ افواہ سازی کرنے والوں پر نظر رکھے اور معاشرے کو اس مذموم حرکت سے بچانے کی کوشش کرے۔ اسلام جس معاشرے کے قیام کی دعوت دیتا ہے اس کی بنیاد باہمی اخوت پر ہے، اس کی بنیاد خلوص پر ہے، اس کی بنیاد باہمی تعاون پر ہے، اس کی بنیاد باہمی اعتماد پر ہے، اس کی بنیاد حسن ظن پر ہے، اچھے گمان پر ہے۔ اچھا گمان، ظن المؤمنین خیرا، ہر مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس سے سلوک کرتا ہوں۔ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ مجھے صحت مند رکھیں گے، اللہ مجھے عافیت سے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ جو میں مانگ رہا ہوں مجھے عطا فرمائیں گے، مجھے جو عطا ہوں میں مانگ رہا ہوں مجھے عطا مل نہیں رہا، دیر ہو رہی ہے، معلوم ہوا میں پھول مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے گلدستہ دینا چاہتے ہیں اور اس کے دینے میں یقیناً کچھ دیر ہے۔
لیکن جو اللہ کے ہاں ہے، جو میں چاہ رہا تھا وہ مجھے نہیں ملا، وہ ہو گیا ہے جو میرا اللہ چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اسلام بلا وجہ کسی فرد، کسی جماعت، کسی ادارے اور کسی طبقے کی عزت اور شہرت کو نقصان پہنچانے کی اجازت، زور سے کہہ دیجیے، نہیں دیتا۔ افواہوں کے ذریعے لوگوں یا جماعتوں کو بدنام کرنا بھی عزت اور شہرت کو بٹا لگانا ہے، جس سے ہمیں گریز کرنے کی اللہ نے تعلیم دی ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرما رہے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ بعد عن الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اللہ ہمیں ایسے عمل سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔